حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، تجارت اس کا کام تھا، ملک پھرنا اس کا کام تھا. اس نے ایک طوطا پالا تھا، بہت میٹھی زبان بولتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، محبت جتایا کرتا تھا. مالک بھی محبت کیا کرتا تھا، سوداگر بھی اس طوطے سے محبت کرتا تھا. ایک بار واضح ہے کہ وہ سوداگر تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہا تھا. اپنے طوطے سے کہا میں ملک شام جا رہا ہوں، بتاؤ تم نے ساری دنیا دیکھی ہے، تم پھرتے رہے ہو، ملک پھرے ہو، علاقے پھرے ہو، بتاؤ وہاں کی کون سی چیز تمہیں پسند ہے، کیا لاؤں تمہارے لیے، کیا کچھ کھانے کی چیزیں لا لوں، کیا تمہارے لیے کوئی پہننے کی چیز لاؤں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کھانے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پہننے کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ملک شام جا رہے ہو، وہاں فلاں درخت پر ایک میرا شیخ بیٹھا ہوگا، تم اسے میرا سلام کرنا. چنانچہ سوداگر نکلتا ہے، ملک شام جاتا ہے، اپنے تجارت سے فارغ ہوتا ہے، پھر درخت کو ڈھونڈتا ہوا اس درخت کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہیں، ان میں ایک شیخ بوڑھا طوطا بھی بیٹھا ہے. قریب جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک طوطا دیار غیب سے آپ کو سلام بھیجا ہے. اتنا سہنا تھا، وہ طوطا سنتا ہے، اپنے پروں کو سخت کرتا ہے اور گر پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے اسے موت آ گئی. ابھی شیخ طوطا مر کر گرا ہی تھا کہ ارد گرد جتنے طوطے تھے وہ گرنے لگے. موت، ایسا لگ رہا اس پر موت آ رہی ہے اور وہ تمام زمین پر گر رہے ہیں. یہ معجزہ دیکھا، سمجھ نہ سکا. گھر آیا، طوطے نے پوچھا میرے شیخ کو سلام کہا جی میں نے تمہارے شیخ کے پاس گیا اور جب جیسے ہی تمہارا سلام کہا حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، ان پر موت تاری آ گئی، ان پر موت آئی تو ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے تھے تمام مر گئے. اتنا سننا تھا کہ وہ طوطا بھی مر جاتا ہے، اس کی بھی سانسیں رک جاتی ہے، ایسا لگتا ہے اسے موت آ گئی. تاجر کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، آخر ماجرا کیا ہے، حالت کیا ہے، سلام وہاں کیا، موت وہاں آ گئی. جب سلام وہاں کا ماجرا یہاں بتایا، موت یہاں آ گئی. موت سب کو آنی ہے. وہ صبر کا دامن پکڑتا ہے، روتا ہے، ملال کرتا ہے کہ کاش کہ میں سلام نہ کرتا، کاش کہ وہ واقعہ نہ بیان کرتا. لیکن کرتا کیا، اس طوطے کو اٹھایا، جنگل کی طرف گیا اور نکال کر جیسے ہی پھینکتا ہے وہ پنجرے سے نکل کر آزاد ہو کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے. یہ پکار کر کرتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہا سنو انسان، میرے بزرگ نے، میرے شیخ نے یہ بیان کیا، موتو قبل ان تموت، زندگی چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، آزاد رہنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے مت موتو قبل ان تموت. اے لوگوں، اگر آزادی چاہتے ہو، اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو، اپنے نفس سے آزادی چاہتے ہو، اپنے ذہن و فکر سے آزادی چاہتے ہو